قرآن تفسیر کے 4 اصول ہوتے ہیں نا بیسیکلی. ایک ہے تفسیر بالقرآن، قرآن خود ہی اپنی تفسیر واضح کر دیتا ہے کسی اور آیا میں. دوسرا اصول ہے کہ احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس آیا کا مطلب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا آثار صحابہ، صحابہ کے اقوال ہیں، ان کے اوپینینز ہیں. جیسے ابن عباس مفسر قرآن ہے، ان کے اوپینین ہمارے لیے بہت معنی رکھتے ہیں. بالکل اور ایسے. چوتھا ہے یہ جو لنگوسٹک ہے لغت سے، تو یہ چوتھا ہے ان دی آرڈر. سب سے پہلے پریفرنس دی جائے گی تفسیر بالقرآن، کہ قرآن نے خود اپنی تفسیر واضح کر دی. جیسے مثال کے طور پہ ایک آیا میں اللہ کہتے ہیں سورہ نساء کی غالباً آیا کہ جس نے بھی اپنی جان پہ ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے توبہ قبول نہیں کرے گا. کچھ اس طرح کی آیا، مجھے کانٹیکسٹ یاد ہے ایگزیکٹ آیا نہیں. تو وہ صحابہ بڑا پریشان ہو گئے کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کیا. سو آیا یہ ہے کہ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں، اور اللہ نے پوری لسٹ بتائی اور پھر بتایا کہ وہ جنہوں نے سوائے ان کے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر کوئی ظلم کرتا ہے، تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ تو اللہ نے ایک اور ہی آیا میں ظلم جو ہے وہ شرک کو قرار دیا. یعنی قرآن نے ہی واضح کر دیا کہ ظلم سے کیا مراد ہے. اسی طرح کبھی احادیث واضح کرتی ہیں. تو یہ آرڈر فالو کرنا بہت ضروری ہے. مسئلہ یہ کہ لوگ اس آرڈر کو فالو کیے بغیر سب سے پہلے عقل سے قرآن سمجھتے ہیں. دیکھیں عقل کا استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، اللہ نے بلکہ تعریف کی عقل والوں کی، لیکن عقل کا استعمال ان 4 اصولوں کو لے کر استعمال کرنا ہے. عقل اگر ان ان چاروں اصولوں سے چیز واضح نہ ہو رہی ہو تو پھر آپ کہہ رہے ہیں، یا ان 4 اصولوں سے پہلے آپ نے پہلے ان لیکن ان 4 چار عقل کا رول یہ ہے نا ٹو فائنڈ آؤٹ دا بیسٹ کنسنسس، بیسٹ اسکالرز، بیسٹ تفاسیر. اور آپ کے سامنے کئی ایسی آیات آئیں گی جہاں عقل اپلائی ہو رہی. مثال کے طور پہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو سورہ آل عمران کی آخری 10 ورسز ہیں، یہ عقل والوں کے بارے میں کہ دیکھتے کیوں نہیں ہو، چلتے پھرتے کیوں نہیں ہو، ہسٹری کو کیوں نہیں اسٹڈی کرتے ہو، قوموں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو، اینالائز کیوں نہیں کرتے ہو. عقل کا کام ہے اینالائز کرنا اور عبرت پکڑنا، اور اس کے بعد عبرت پکڑ کے اینالائز کر کے بہترین بات سامنے لانا، لوگوں کو دعویٰ کرنا. لیکن انفارچونیٹلی ہم جب عقل کے تھرو قرآن کو پرکھتے ہیں تو ہر ایک کی عقل ڈیفرنٹ ہے. بالکل ایسے. ہو سکتا ہے میں اپنی عقل کے مطابق قرآن سے ہی ثابت کر دوں کہ شراب حلال ہے، شراب تو کہیں لکھا ہی نہیں قرآن میں حرام ہے. ہو سکتا ہے میں اپنی عقل کے مطابق کہہ دوں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، فرض نماز. قرآن میں تو اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نماز قائم کرو. اب میری عقل یہ کہتی ہے کہ نماز قائم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ دل میں ذکر کر رہے ہو تو یہ بھی نماز کا قائم کرنا ہے، اس کے لیے مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فرقہ واریت ہوتی ہے. فرقے بنے اس لیے کہ لوگوں نے قرآن کو اصولوں کے مطابق سمجھنے کی بجائے اپنی اپنی عقل اور اپنے بڑوں کی عقل کے مطابق سمجھنا شروع کر دی اور اندھی تقلید شروع کر دی. اس لیے آج آپ دیکھتے ہیں آل سارٹس آف انٹرپریٹیشنز قرآن کی. قادیانی احمدی بھی کہتے ہیں ہم قرآن سے دلیل لائیں گے اور لاتے ہیں، اہل تشیع بھی قرآن سے دلیل لاتے ہیں، اسی طرح ہر فرقہ کہتے ہیں ہم قرآن سے دلیل لائیں گے. تو دلیل تو وہ لے آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ ان اصولوں پہ پورا اتر رہی ہے جو اصول علماء نے بیان